بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اے خدا ہے تمنا کے گزرے عمر، روضہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے، اے خدا ہے تمنا کے گزرے عمر، روضہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے، دل میں حسرت ہے یہ کہ جان نکلے میری، دل میں حسرت ہے یہ کہ جان نکلے میری، چہرہ تمہارا دیکھتے دیکھتے، اے خدا ہے تمنا. نہ تھا بادل کا ٹکڑا کوئی فلک پر، تھی گھٹاؤں کی مشتاق سب کی نظر. نہ تھا بادل کا ٹکڑا کوئی فلک پر، تھی گھٹاؤں کی مشتاق سب کی نظر. ان کی یوں ہی پریشان زلفیں ہوئیں، ان کی یوں ہی پریشان زلفیں ہوئیں، ہو گئی پھر گھٹا دیکھتے دیکھتے. شان ان کو یہ کیسی عطا ہو گئی، سفر کرنے کی آج انتہا ہو گئی. شان ان کو یہ کیسی عطا ہو گئی، سفر کرنے کی آج انتہا ہو گئی. صحن کعبہ سے اقصی اور اقصی سے وہ پہنچے عرش اولی، دیکھتے دیکھتے صحن کعبہ سے
اقصا اور اقصا سے وہ پہنچے عرش اولا، دیکھتے دیکھتے دل میں حسرت ہے یہ کہ جان نکلے میری چہرہ والضحا، دیکھتے دیکھتے اے خدا ہے تمنا کے گزرے عمر، روضہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے۔ اما بعد، حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی دے حکم دے مطابق جدوں واضح و تبلیغ دا درس توحید و رسالت دا سلسلہ شروع کیتا، قریش نو قبیلہ بنی ہاشم، قبیلہ بنی مطلب اور قریش کے دیگر قبائل نو جدوں آپ نے اسلام دی طرف بلایا تو قریش دی دشمنی بہت بڑھ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کمیٹیاں بن گئی۔ ایک کمیٹی ایسی سی جس کے 25 ممبر سن، اور اس کمیٹی دا سربراہ کوئی اور نہیں، حضور دا اپنا چچا ابو لہب سی۔ اس کمیٹی دا کام سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مذاق اڑانا، حضور نو اذیت اور تکلیف پہنچانا۔ ابو لہب سائے کی طرح حضور دے نال رہندا، آپ جدوں بھی تبلیغ واسطے بازار میں جاندے، کسی میلے تے جاندے، یہ پیچھے پیچھے ہوندا، حضور تبلیغ کردے، واضح تبلیغ فرما دے، درس توحید اور رسالت دین دے لوگوں، ابو لہب پیچھے ہوندا، یہ کہندا لوگو یہ میرا بھتیجا جے تے میں اس کو جاننا، ان کی گل نہ منیا جے، معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ کمیٹی دے جو اراکین سن 25 ممبر ابو لہب کی سرکردگی دے وچ حضور کی تکذیب کردے، حضور نو جھٹلاندے، آپ کے پھبتیاں کسدے، گالاں کڈدے، استہزاء کردے، مذاق اڑاندے، منہ چڑھاندے، حضور دے رستے وچ کنڈے بچھاندے۔ کدے کہندے حضور شاعر نے، جو قرآن نازل ہوتا ہے قرآن شاعری ہے۔ کدے کہندے کاہن نے، کاہن وہ جنہ پہ شیطان نازل ہوندے اور جھوٹیاں سچیاں پھر آسمان دیا خبراں دے سن شیطان، انہوں نے کاہن کہندے۔ کدے کہندے شاعر ہے، کدی حضور نو کاہن کہندے، کدے کہندے جادوگر ساحر ہے، جادوگر ہے، کدے کہندے مسحور ہے، یعنی اندے اوتے جادو ہویا ہوا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے جو جادو کرن والا ہے اس کے اپنے اوپر جادو نہیں ہوتا،
یعنی یا بندہ ساحر ہوئے گا یا مشہور ہوئے گا یا جادو کرنے والا ہوئے گا یا اس کے اوپر جادو کیتا جائے گا، ساحر زدہ ہوئے گا۔ مگر وہ لوگ آپ کدے ساحر کہتے کہ جادو کرنے والے نے، کدے مشہور کہتے کہ آپ جادو زدہ نے، ساحر زدہ نے، جادو ہویا ہوا ہے، گویا کہ اپنی گل بھی آپ نفی کر دیں۔ معاذ اللہ حضور نو دیوانہ بھی کہتے، مجنون۔ مگر آقا انہوں دی اس ایزا رسانی، اس تکلیف اور اس اذیت کے باوجود آپ نے تبلیغ برابر جاری رکھی ہوئی سی۔ ایک دن سرکار خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے، بدترین دشمن کافر عقبہ بن ابی مولیت آیا۔ جب سرکار سجدے وچ گئے، اس نے اٹھ بھی پلید بھاری اوجڑی، آپ سجدے دی حالت میں سن، اس نے وہ اوجڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پشت تے دونوں کندھیاں دے درمیان رکھ دی۔ کفار کہہ کے لگا رہے تھے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بہت چھوٹی سی، اس سے آپ بچی سن، وہ روندیاں ہوئی آئیاں اور سجدے کی حالت میں انہوں نے بھاری وہ جڑی کسی طرح کھچ کے سرکار کو دور کی تھی۔ اسی طرح ایک دن حرم پاک میں سجدہ فرما رہا تھا کہ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کے آیا، سر مبارک کو اس پتھر کے نال ضرب لگانا چاہتا سی۔ آپ کے نماز میں مشغول نے، سجدے میں پے نے، جب نیڑے ہونے کی کوشش کی تو پچھلے پیری دوڑیا۔ لوگوں نے کہا اے ابو الحکم، آپ ابو جہل کہیں گے کیونکہ حضور نے ابو جہل کہا، اندر چیلے اس کو ابو الحکم کہتے سن، یعنی بڑا سیاح بندہ، بڑا حکمت والا، تو بڑی دنائی والا دنا بندہ۔ وہ آقا نے فرمایا کہ اگر یہ دنا ہوگا اپنی آخرت سوار ہوگا، جو سیاح ہوگا کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہو جانا۔ یہ سیاح کہہ رہا ہے کہ پرلے درجے کا نابان تو جاہل ہے، ابو جہل حضور نے فرمایا، ورنہ اندر اپنے جڑے ساتھی سن، اندر اپنے چیلے چانٹے تے ابو الحکم کہتے نام سی عمر بن حشام، اور کملی والے نے جڑا نام دیتا ایسا غالب آیا کہ دنیا سے ان کا اصل نام بھول گئی۔ یعنی کنوں پتا ہے کہ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام ہے، سوائے علماء دے۔ ہوں نہ اس کو کوئی ابو الحکم کہتا ہے، نہ وہ اصل نام کے نام بلانا ہے، پکارتا ہے، ابو جہل ہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ آقا کا دستا ہے تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، گر دل کو رہا کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ بری نیت کے نال پتھر اٹھا کے حضور کے قریب آیا، آپ سجدے میں سن لیکن پچھلے پیری دوڑیا۔ لوگوں نے کہا اے ابو الحکم کی ہویا، واپس کیا دوڑے ہیں؟ کہنے لگیا جب میں اپنے اس برے ارادے کے نال پتھر لے کے حضور کے نیڑے جان لگیا، قریب ہویا تو ایک بہت بڑا اٹھ، جس کو آج تک میں ایسے کبھی جسا اور بہت قد والے ایسا اٹھ نہیں دیکھا سی۔ وہ اٹھ میرے سامنے آیا جن میں بڑے بڑے جبڑے سن اور وہ میرے پکڑنا چاہتا سی اپنے منہ کے نال، تو میں تاں گھبرا کے پیچھے دوڑیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگیا، آپ نے فرمایا وہ اٹھ جبریل سی، اور اگر یہ مزید اگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو جبریل کو پکڑ لینا، نس گیا کہ اپنے آپ نے بچا لیا۔ ایک دن مقام ابراہیم سے حضور نماز پڑھ رہے تھے، وہی کافر جس کا میں اگے ذکر کیا جنہیں وہ جڑی رکھی، عقبہ بن ابی معیط آیا۔ حضور نماز کی حالت میں اس نے اپنی چادر
حضور کے گلے میں پائی تو چادر نو وٹنا شروع کر دی. جی آپ اگرسا نہیں وٹتے سبڑا وٹنے اس نے وہ چادر نو وال دینا شروع کر دیتے, اس نو وٹنا شروع کر دیتا. اور پھر اس نے اپنی چادر نو کھچیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے تشریف لے آئے. آپ گر گئے. وہ پیج سے پیج اور ول سے ول پاندا رہا. اور سرکار کی حالت غیر ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع سے آپ پہنچے اور اس عقبہ بن ابی معیط دے کولوں اس دے شر کولوں سرکار نو بچایا, اس نو دور کیتا. اور پھر یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آیت یہ ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات. لوگوں تسی ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے کو معجزے لے کے آیا, اور اس کا کی جرم ہے؟ کیا اس گل کی وجہ تو اس کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع سے آڑے آئے اور اس عقبہ بن ابی معیط نو بڑے دور ہٹائے. حرم کی سرزمی پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر, ہمیشہ اس گھڑی کی طاق میں رہتے تھے بدگوہر. کسی نے گردن اطہر کو ڈھونڈا کس کے چادر میں, کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں, کوئی گالی سناتا تھا, کوئی پتھر اٹھاتا تھا, کوئی توحید پر ہنستا تھا, کوئی منہ چڑھاتا تھا. قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں, جنگلوں میں کنڈے قریشی عورتیں جا کے لے آندیاں سن حضور کے رستے بچھاؤ واسطے. اور اس کام میں پیش ابو لہب کی بیوی ام جمیل سی جو ابو سفیان کی بہن ہے. قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی, گزرگاہ گل گلزار وحدت میں بچھاتی تھی. نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر پھینک جاتی تھی. گندگی اپنے گھراں دی حضور دے دروازے پہ آ کے سٹ جاندیاں عورتاں, اور ایک کام ابو لہب بھی کرتا سی. وہ بھی سرکار کے دروازے پہ آ کے نجاست سٹ دیتا. نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر پھینک جاتی تھی.
جگرتی بد زبانی کرتی تھی فتنے اٹھاتی تھی. یہ ہوئی ابو لہب کی بیوی ام جمیل. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ نہیں وحی آنا بند ہو گئی. اللہ کی مرضی کچھ عرصہ وحی موقوف ہو گئی، وحی نہیں آئی. اس میں موقع مل گیا ابو لہب کی بیوی ام جمیل بہنگی تھی. اب تو اس نے آ کے بڑی بد زبانی کی تھی. سرکار نے آ کے کہنے لگی تیری شیطان نے تمہیں چھڑ دیتا. معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے اس نے یہ حرزہ سرائی کی. اور پھر سورۃ والضحیٰ نازل ہوا. پھر سورہ اللہ نے پھر سورت نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا. سونیا تیرے مینوں چاشت ورگے جویں دل چڑھیا ہوئے ایسے مکھڑے دی قسم ہے، اور جویں رات چھائی ہوئے واللیل اذا سجا ایسی تیریاں زلفاں دی قسم ہے. قسمہ دو کھا کے کہا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تینوں چھوڑیا تو نہیں. یہ عورت کہتی کہ چھوڑ دیتا، تیرے رب نے تینوں چھوڑیا نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تیری شان تو ہے کہ تیرا وقت جیویں جیویں گزرتا جائے گا اویں اویں تیری محبوبیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تیرے مقامات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ماضی میں تیرے اتنے ایسا اتریا ہو رب نے وہی نازل فرمائی اور اعتبار میں وہی کا سلسلہ اس لیے منقطع کیتا ہوگے کہ وہ ناراض ہو گئے. میں یہ نہیں ہو سکتا آج راضی ہے تو کل نو سوا راضی ہے. آج اگر چاند ہے پیار کرتا ہے تو کل نو اس دن زیادتی ہوئے گی، اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور اسی اس لیے اہل سنت والجماعت ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ رب دا حضور نال وعدہ ہے کہ آن والا جہاں بھی وقت آئے گا حضور کے مقامات میں اضافہ ہونا ہے، کمی نہیں ہونی. لہذا کملی والے آج زندہ نے کیوں زندہ نے فرمایا علماء فرماندن الان کما کان، جنہیں 1400-1500 سال پہلے زندہ سن ظاہری حیات میں ایویں آقا زندہ نہیں. ورنہ پھر رب نے عبادت حرف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے آن والا جڑا ویلا ہے اس ویلے کے مقامات میں بڑھ رہے ہیں، اضافہ ہونا ہے. یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ادو زندہ سن اور آج زندہ نہ ہو؟ نہیں، اگر ادو زندہ سن تو ہر حضور کی حیات حضور کی زندگی اگے نالوں بھی تباہ ہے، اگے نالوں بھی بد کی. اور فرمایا والا سو فیو سی کرب کو پتھر تھا تیرا رب تینوں اینا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. جب ایت اتری کے عرض کی تھی مولا کریم جب تک میری امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں چلے گا تو میں راضی کوئی نہیں ہوں. انہیں وعدہ فرما لیا کہ تینوں اسی راضی کر کے چھوڑنا. محبوب نے کہا کہ راضی ہونا نہیں ہونی دیر تک جب تک آخری امتی بھی نہ بخشے.